اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وهو إن لم يصلح بأن يخبر به وحده فهو كالأداة كفي ولا فهو الادات ہیں کیا کہ فهو آگے فهو الأداة كفي ولا وإن صلح لذلك فإن دل بهيئته على زمان معين من الأزمنة الثلاثة فهو الكلمة وإن لم يدل فهو الاسم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ کی جز سے لفظ کے معنی مطابقی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ مرکب ہے، مقصود نہ ہو تو یہ ہن مفرد گل پینا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ کون؟ نجم الدین علامہ قزوینی کاتبی۔ مصنف فرماتے ہیں اور مفرد اگر مفرد تین قسم ہے، مفرد تین قسم ہے ادات جی کلمہ اسم۔ کیا کیا مفرد؟ تین قسم ہے، ادات کلمہ اسم۔ وجہ اثر مفرد اگر نہ صلاحیت رکھے کہ خبر دی جا اس کے ساتھ اکیلے، اس اکیلے کو مسند بہی نہ بنایا جا سکے تو وہ ادات ہیں۔ اگر مفرد اکیلے کو مسند بہی، وہ خبر بہی ہو، مخبر بیت مسند بیت محکوم بیت خبر کوئی نہ سارے محمول ہو کہ اکیلے کو مخبر بے نہ بنایا جا سکے تو یہ ادات ہے جیسے فی اور لا اکیلے نہیں بندے متعلق نال مل کے۔ اور اگر مفرد صلاحیت رکھے کہ وہ مخبر بے بن سکتا ہے جی تو پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ مفرد اپنی حیت کے اعتبار سے تین زمانوں میں سے کسی معین زمانے پر دلالت کرتا ہے تو یہ کلمہ ہے، اور اگر وہ مخبر بے تو بن سکتا ہے لیکن اپنی حیت کے اعتبار سے کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا تو یہ اسم ہے۔ ارشاد مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا مفرد اگر نہ صلاحیت رکھے مخبر بے بننے کی اکیلے تو یہ ادات ہے جیسے فی اور لا، اور اگر وہ اکیلے مخبر بے بننے کی صلاحیت رکھے تو پھر دو صورتیں ہیں کہ اگر دلالت کرے اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے زمانہ معین پر تو یہ کلمہ ہے، اور اگر نہ دلالت کرے تو یہ اسم ہے۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا مصنف اور مفرد اگر نہ صلاحیت رکھے اس بات کی کہ خبر دی جا اس کے ساتھ اکیلے تو پس وہ ادات ہیں جیسے فی اور لا، اور اگر صلاحیت رکھے اس کی تو پس اگر دلالت کرے مفرد اپنی حیت کے اعتبار سے زمانہ معین پر ازمنہ ثلاثہ سے تو پس وہ مفرد کلمہ ہے، اور اگر نہ دلالت کرے تو پس وہ مفرد اسم ہے۔ او شابہ جی مصنف رحمہ اللہ نے اور مفرد اگر نہ صلاحیت رکھے اس بات کی کہ خبر دی جائے اس کے ساتھ اکیلے پس وہ مفرد ادات ہے جیسے فی اور لا، اور اگر صلاحیت رکھے اس بات کی پس اگر دلالت کرے اپنی حیت کے ساتھ زمانہ معین پر ازمنہ ثلاثہ سے پس وہ کلمہ ہے، اور اگر نہ دلالت کرے تو پس وہ مفرد اسم ہے۔ ہن شرح جی توجہ اقول اللفظ المفرد اما ادات او کلمۃ او اسم۔ علامہ قطب الدین تحتانی رحمہ اللہ اشعار رسالہ شمسیہ فرماتے ہیں ہوا ضمیر کا مرجع ہے مفرد
اور اس کا موصوف ہے لفظ. جی تو خلاصہ یہ بنا کہ لفظ مفرد تین قسم ہے، یا ذات ہے یا کلمہ ہے یا اسم ہے. کیا کہ جی شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ مفرد تین قسم پر ہے، یا ادات ہے یا کلمہ ہے یا اسم ہے. سمجھے ہی؟ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اے ہوا ضمیر دا مرجے لفظ مفرد مفرد یا ادات ہے یا ادات یا کلمہ ہے یا اسم ہے. اسم ہے. میں کہتا ہوں مفرد یا ادات ہے یا کلمہ ہے یا اسم ہے. لأنه عاشد لکھے ہی یہ تقسیم ہے اس کے معنی مطابقی کے اعتبار سے، معنی مجازی کے اعتبار سے یہ نام نہیں ہوتے اس کے، یہ نام اس کے نہیں ہوتے. کس کے؟ کلمے کے. جی معنی مطابقی کے اعتبار سے یہ تین نام ہیں. آگے جی لأنه اب وجہ اثر لأنه إما أن يصلح لأن يخبر به وحده أو لا يصلح، فإن لم يصلح لأن يخبر به وحده فهو كالأداة كفي ولا. بس اس لیے کہ مفرد یا یہ کہ صلاحیت رکھے گا کہ اس اکیلے کے ساتھ خبر دی جائے، یعنی اس اکیلے کو مسند بھی، محکوم بھی، محمول تے خبر بنایا جا سکتا ہے، یا کہ اس طرح صلاحیت نہیں رکھے گا. نہیں رکھے گا. پس اگر مفرد نہ صلاحیت رکھے کہ اکیلے کو کیا کریں، اور جیسے قائم ان اکیلے کو بنا سکتا ہے کہ نہیں، خبر زائد ان کی یار کمال جے کہ اکیلے کو مخبر بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ مفرد جیسے فی اور لا مثالیں دی ہیں مصنف نے. جی اس لیے کہ مفرد یا یہ کہ صلاحیت رکھے گا اس بات کی کہ خبر بنایا جائے، اس کو اکیلے نہیں صلاحیت رکھے گا. جی بس اگر نہ صلاحیت رکھے اس بات کی کہ خبر بنایا جائے اس کو اکیلے، تو وہ ادات ہے جیسے فی اور لا. اس لیے کہ اس لیے کہ مفرد یا یہ کہ صلاحیت رکھے گا صلاحیت رکھے گا اس بات کی کہ خبر دی جائے اس کے ساتھ اکیلے، خبر دی جائے اس کے ساتھ یا نہ صلاحیت رکھے گا. نہ صلاحیت رکھے پس اگر نہ صلاحیت رکھے اس بات کی کہ خبر دی جائے اس کے ساتھ اکیلے، خبر دی جائے اس کے ساتھ اکیلے. وہ کلا جملہ نہیں بننا بھی اس کلے نو مسند بھی بنا سکتے ہیں، یہ مطلب ہے. تو پس وہ ادات ہے بس وہ ادات جیسے فی اور لا. شابہ اس لیے کہ یا یہ کہ صلاحیت رکھے گا اس بات کی کہ خبر دی جائے اس کے ساتھ اکیلے، یا نہیں صلاحیت رکھے گا. پس اگر نہ صلاحیت رکھے اس بات کی کہ خبر دی جائے اس کے ساتھ اکیلے، تو وہ ادات ہے بس جیسے وہ مفرد ادات. وہ مفرد ادات ہے جیسے فی اور لا. وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ مِثَالَيْنِ لِأَنَّ مَا لَا يَصْلَحُ لِأَن يُخْبَرَ بِهِ وَحْدَهُ إِمَّا أَن لَا يَصْلَحَ لِلْإِخْبَارِ بِهِ أَصْلًا كَفِي. فَإِنَّ الْمُخْبِرَ بِهِ وہ مجهول ہو. مخبر به في قولنا زید فی الدار ہوا حاصل او حاصل حاصل ماضی زارہ بن بن گئی ہے، ہوا حاصل او حاصل حد ہو گئی. ہاں ولا ولا دخل لفی ولا دخلا ولا دخل لفی فی لفی و لفی وہ لام جا رہے ہو. ولا دخل لفی فی الاخبار به وَإِمَّا وَإِمَّا أَن يَصْلَحَ لِلْإِخْبَارِ بِهِ لَكِنْ لَا يَصْلَحُ لِلْإِخْبَارِ بِهِ وَحْدَهُ كَلَا. فَإِنَّ الْمُخْبَرَ بِهِ فِي قَوْلِنَا زَيْدٌ لَا حَجَرٌ هُوَ لَا حَجَرٌ وَلَا لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْإِخْبَارِ بِهِ. چلو جی سوال ہے کہ مثال وضاحت کے لیے کافی ہوتی ہے، متنوں میں اختصار بھی مقصود ہوتا ہے، تو بابیرا دو مثالاں کیوں دیتیا؟ جی سوال ہے کہ متنوں میں اختصار مقصود ہوتا ہے اور دوسرا مثال ایک بھی کافی ہوتی ہے، مثال ایک بھی کافی ہوتی دو مثالیں کیوں دی؟ ہے. دو مثالیں تو شارح صاحب فرماتے ہیں کہ غرض ہے، ایک غرض ہے. وہ کیا ہے کہ محض ذکر کی ہیں دو مثالیں، اس لیے کہ وہ ادات
وہ مفرد جو نہیں صلاحیت رکھتا کہ اکیلے وہ کیا بن سکے، مخبر بے بن مخبر بے بن سکے۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، اس کی پھر دو جو اکیلے مخبر بے نہیں نہ بن سکتا، اس کی پھر دو صورتیں، یا تو یہ کہ نہیں صلاحیت رکھتا مخبر بے بننے کی بالکل، نہ اکیلے اور نہ کسی کے ساتھ وہ نال جڑا لکھا ہو بھی اپنا بلا ہو لا وحدہ ولا ما، کہ بالکل اس کو دخل نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے ہن سنو، کیونکہ مخبر بے ہمارے قول زید فی الدار ہے نا، جی اس میں فی کو بالکل دخل نہیں ہے۔ اور صرفیاں ناویاں دا اختلاف وہ متعلق فعل ہوندا ہے کہ شبہ فعل مدیہ وہ مشتق بھی اسم فاعل وغیرہ ہوندا ہے، یاد ہے کہ کوئی نہیں، سرا میں تعامل ساہر ہی پاڑ دیتی۔ تو اصل میں جو ہے نا مخبر بے زید فی الدار میں حاصلہ ہے یا حاصل ہے، اور نہیں دخل اخبار بے میں کس کو، فی کو نہ کلے تے نہ نال مل کے، یہ اس کی مثال دی ہے۔ آنکھیں نو رل جانی ساری گاں، وہاں ذکر کی ہیں مصنف رحمہ اللہ نے دو مثالیں، کیوں؟ کہ وہ مفرد جو نہیں صلاحیت رکھتا اس بات کی کہ اکیلے کو خبر بنائیں، اکیلے کو خبر بنائیں، تو پھر اس کی دو صورتیں، یا تو بالکل خبر بننے کی صلاحیت نہیں اور مخبر بے لمبا ہے تو خبر دھیان ڈگے ہاں، صلاحیت نہیں رکھتا، جیسے نہ اکیلے نہ کسی کے ساتھ مل کر، نہ خود خبر ہے نہ خبر کی جز ہے۔ کیونکہ مخبر بے ہمارے قول زید فی الدار میں یا یہ جو فی الدار میں فی ہے فی ہے، اس کو کوئی دخل نہیں، کیونکہ مخبر بے کون ہے، حاصلہ ہے، یا حاصل ہے، اور فی کو، فی کو کوئی دخل نہیں ہے اخبار میں۔ اور یا یہ کہ وہ مفرد صلاحیت رکھتا ہے اخبار بے کی، لیکن نہیں صلاحیت رکھتا اخبار بے بننے کی اکیلے۔ اکیلا وہ خبر نہیں بن سکتا، دوسرے کے ساتھ مل کر خبر بن سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ مل کر خبر بن جیسے لا، یہ دوسری مثال اس لیے دی ہے۔ ہن مثال دے دینے کہ ہمارا قول جو ہے نا زید لا حجر او معدولۃ المحمول او حرف سلب جز بن گیا کہ کوئی نہیں، معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول، معدولۃ الطرفین۔ تو یہ زید لا حجر میں جو لا حجر ہے نا، یہ پورا کیا ہے، یہ مخبر بے ہے، پورا مخبر بے ہے، اکیلا حجر نہیں بلکہ، پورا مخبر بے ہے، اور لا کو دخل ہے کس میں، مخبر بے ہونے میں، اکیلے نہیں سجن کے ساتھ مل کر، اور فی کو بالکل دخل نہیں ہے، اس لیے دو مثالیں دی۔ کیا کہ جی، اور یا مفرد یہ کہ صلاحیت رکھتا ہے اخبار بے کی، لیکن اکیلے نہیں، صلاحیت نہیں رکھتا، جیسے لا کسی کے ساتھ مل کر، کسی کے ساتھ میں، کیونکہ ہمارا قول ہے نا زید زید لا حجر، اس میں حجر اکیلے نہیں ہے بلکہ اس میں جو مخبر بے ہے نا وہ پورا لا حجر، حجر ہے، اس لیے کہ لأن قضیہ معدولہ ہے، قضیہ معدولہ جو ہے جی بادے جی، تو لا کو دخل ہے، اخبار بے میں، اے نہیں آخنا نہیں اس کے لیے، لا سجن تھے پورا، آپ الیکشن لڑ رہے تھے، لا جو ہے نا اس کے لیے دخل ہے کس میں، اخبار بے میں، اے مطلب ہے، اور مہا ذکر کی ہیں مصنف رحمہ اللہ نے دو مثالیں، اس لیے کہ وہ مفرد جو نئی صلاحیت رکھتا اس بات کی کہ خبر دی جا اس کے ساتھ اکیلے، یا یہ کہ نئی صلاحیت رکھے گا اخبار بے کی بالکل، اے لا جیسا کہ فی، اب دلیل دینی ہے، کیونکہ مخبر بے ہمارے قول زید فی الدار میں وہ حاصلہ ہے یا حاصل ہے، اور نئی دخل فی کے لیے اخبار بے میں او مانا کرو، ذکر کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے
دو مثالیں، اس لیے کہ وہ مفرد جو نہیں صلاحیت رکھتا اس بات کی کہ مخبر بے بنے وقت اکیلے، یا یہ کہ نہیں صلاحیت رکھتا اس بار بے کی بالکل جیسے فی، کیونکہ مخبر بے ہمارے قول زید فی الداری میں وہ حاصلہ ہے یا حاصل ہے، اور نہیں دخل فی کے لیے اخبار بے میں، اور یا یہ کہ اور یا یہ صلاحیت رکھے گا کہ وہ مفرد صلاحیت رکھے گا وہ مفرد اخبار بے کی اور مخبر بے بننے کی، لیکن نہیں صلاحیت رکھے گا مخبر بے بننے کی، اکیلے دوسرے کے ساتھ مل کر جز بن جائے گا کس کی؟ مخبر بے کی، جیسا کہ لا، کیونکہ مخبر بے ہمارے قول زید لا حجر میں وہ لا حجر پورا ہے، اور کلمہ لا کو لا اور لا اس کے لیے یعنی لا کے لیے دخل ہے اخبار بے میں، چونکہ وہ محمول کے جز بنا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے؟ جز بنا ہوا ہے جی۔ اور یا یہ کہ مفرد صلاحیت رکھتا ہے اخبار بے کی لیکن نہیں صلاحیت رکھتا اخبار بے کی وحدہ، جیسا کہ لا، کیونکہ مخبر بے ہمارے قول زید لا حجر میں وہ لا حجر ہے، اور لا اس کے لیے دخل ہے اخبار بے میں۔ آگے جی، وَلَعَلَّكَ تَقُولُ أَفْعَالُ النَّاقِصَةُ لَا تَصْلَحُ أَن يُخْبَرَ بِهَا وَحْدَهَا فَيَلْزَمُ أَن تَكُونَ تین جمعی وہ بلاتے سوال ہے کہ شاید کہ تو کہے افعال ناقصہ، کون؟ یہ جو ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں آپ نے، بسم اللہ، یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ اکیلے مخبر بے نہیں بن سکتے، کہ بن سکتے ہیں کہ بھی کانا دے نال زید ملاؤ تو کانا بنے مسند زید بن جائے، مسند لا جملہ بن جاندہ ہے؟ نہیں بنتا، یہ تو داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر تے جملہ تو وہ بنتا ہے جی، اس میں کانا تے خبر کانا، یاد آیا؟ تو یہ اکیلے تو مخبر بے، تو پھر لازم آ گیا منطقیوں کے نزدیک جو افعال ناقصہ ہیں یہ ادات میں داخل ہو جائیں، حالانکہ وہ افعال ہے اسی جناب ترنا دے دیں کہ نہ دے خلاف، منطقیوں دے خلاف کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ افعال ناقصہ نہیں صلاحیت رکھتے اس بات کی کہ وہ مخبر بے بنے اکیلے، کیونکہ وہ تو جملے پر داخل، جتنے افعال جملوں پر داخل ہوتے سب اس میں داخل ہیں جی۔ تو اس سے لازم ہے کہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ ادات ہیں، یہ ادات بن جائیں، ادات بن مع انہا، باوجود اس بات کے کہ افعال ناقصہ جو ایک ہی بنے، ہاں شاید کہ تو کہے افعال ناقصہ کی شے، بسم اللہ نئی صلاحیت رکھتے اس بات کی کہ خبر دی جا ان کے ساتھ اکیلے، سنیں اور لکھی حاشیت، اس لیے کہ ان کی تو وضع ہے کہ فاعل کو ایک صفت پر پکا کرنے کے لیے وضع کی گئی ان کی جی، 12 نحو میں پڑھا نحمیر سے شروع کر کے، تو بس لازم آئے گا یہ کہ ہو جائیں افعال ناقصہ ادوات، باوجود ہے کہ وہ افعال ہیں جی۔ اور شاید کہ تو کہے کہ افعال ناقصہ نہیں صلاحیت رکھتے اس بات کی کہ خبر دی جائے ان کے ساتھ اکیلے، بس لازم آئے گا یہ کہ ہوں افعال ناقصہ ادوات باوجود اس بات کے کہ وہ افعال ہیں۔ فَنَقُولُ لا بعد في ذلك حتى انهم قسموا الادوات الى غير زمانية وزمانية بس زمانیت وزمانية هي الافعال الناقصة۔ ہم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ادوات جو داخل ہوندے نے تو بڑھن دو واڑا وڈا سارا ہے جی، ہم کہتے ہیں کوئی بود نہیں اس میں، کوئی بہت نہیں ہے کہ یہ داخل ہو جائے کس میں؟ ادوات میں، کون؟ افعال ناقصہ، کوئی عرض نہیں، حتیٰ کہ منطقیوں نے تقسیم کیے ہیں ادوات دو قسم کی طرف، ادوات بعض غیر زمانیہ اور بعض، تو یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کو کہتے ہیں ادوات زمانیہ، کیا کہتے ہیں؟ ادوات تو زمانیہ۔ لہٰذا ساڑھے سن گھر آ گئے نا تو انہوں کی مسئلہ ہے جی۔
बस हम कहते हैं नहीं बोध इसमें हत्ता بھائی ٹھیک ہے وہ ساڈے ہی سن جی حتیٰ کہ ان منطقیوں نے ادوات کو دو قسم ادوات کی تقسیم کی ہے دو قسموں کی طرف ایک ادوات غیر زمانیہ اور ایک ادوات زمانیہ اور افعال ناقصہ جو ہیں جو ہے یہ ادوات زمانیہ ہیں کن کے نزدیک منطقیوں کے نزدیک ہم کہتے ہیں نہیں بود اس میں اے فی دخولہا فی الاداتی نظر آ رہے ہیں ما کونہا حتیٰ کہ منطقیوں نے تقسیم کی ہے ادوات کی غیر زمانیہ اور زمانیہ کی طرف اور ادوات زمانیہ وہ افعال ناقصہ ہیں تو افعال مقاربہ بھی نال ہی جے وہ بھی جملیاں تے داخل ہوندے جی جی بس ہم کہتے ہیں نہیں بود اس میں حتیٰ کہ یہ بات کہ انہوں نے تقسیم کیا ہے ادوات کی غیر زمانیہ اور زمانیہ کی طرف اور زمانیہ وہ افعال ناقصہ ہیں وغایت ما فی الباب ان اصطلاحهم لا یطابق الاصطلاح النحاتی زیادہ سے زیادہ خرابی یہ ہوگی کہ منطقیوں کی اصطلاح نحویوں کی اصطلاح کے مطابق نہ ہوئی نحوی ان کو فعل کہتے ہیں انہوں نے ان کو فعل سے نکار کر ادوات میں حرف میں داخل کر دیا کیا کہ جی غایت ما فی الباب یہ ہے کہ منطقیوں کی اصطلاح نہیں مطابق ہوگی نحویوں کی اصطلاح کے تو وذالک ذالک غیر لازم تو یہ اصطلاحوں کا مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا اصطلاحوں کا مطابق ہونا ضروری جب نظریات بدل جائیں تو پھر بکھرے بکھرے فرقے بدل بنتے ہیں جی ہاں کیا کہ جی اور یہ اصطلاحوں کا مطابق ہونا ضروری یعنی مطابقت الاصطلاح لازم نہیں کیوں لأن لأن نظرهم في الألفاظ من حيث المعنى ونظر النحاة فيها من حيث اللفظ نفسه اس لیے کہ منطقیوں کی نظر الفاظ میں معنی کے اعتبار سے ہے کہ یہ لفظ معنی کیا دیتا ہے چونکہ انہوں نے تو بنانے ہیں کیا قول اشارے اور حجت بنانی ہے تو وہ تو معنی ہیں اس لیے منطقی جو الفاظ کی بات کرتے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے کرتے ہیں اور نحات کی جو نظر ہے الفاظ میں وہ تو خود لفظ کے اعتبار سے خود تو لہذا فرق ہو گیا جی کیا جی اس لیے کہ منطقیوں کی نظر الفاظ میں معنی کی حیثیت سے ہوتی ہے اور نحویوں کی نظر الفاظ میں لفظ کی حیثیت سے ہوتی ہے وَعِنْدَ تَغَایُرِ جِهَتَيِ الْبَحْثَيْنِ لَا يَلْزَمُ تَطَابُقِ الْاصْطِلَاحَيْنِ وہ فاعل ہو تَطَابُقُ الْاصْطِلَاحَيْنِ بس تو جب بحثین کی جہت بدل گئی تو اب دونوں اصطلاحوں کا خام مطابق ہونا یہ کوئی ضروری نہ رہا کوئی جب معنی کا لحاظ کیا ہے تو یہ رابطہ غیر زمان یہ ادوات زمانیہ بن گئے اور منطقیوں نے لفظ کا لحاظ کیا ہے تو یہ فعل ہے جی تو لہذا کوئی حرج نہیں کیا کہ جی اور جہت کے بحثوں کی جب جہت متغیر ہو گئی تو اب اصطلاحین کا تطابق کوئی لازم نہیں اور غایت ما فی الباب اور یہ ایک جملہ ہے بھی کتاباں میں بھئی اس اندے وچ زیادہ تو زیادہ بھی اے گل ہوے دی تاں نے کوئی حرج نہیں یہ مطلب ہوندا ہے اور غایت ما فی الباب سمجھے جی اور غایت اس کی جو اس باب میں ہے آپ کو استاد جی باب دیتے ہیں کوئی نہیں مسئلہ ہویا یہ ہے کہ اصطلاح منطقیوں کی نئے مطابق نحات کی اصطلاح کے اور یہ کیا مطابقت الاصطلاح نہیں لازم اس لیے کہ نظر منطقیوں کی الفاظ میں من حیث المعنی ہے اس اعتبار سے اور نظر نحات کی الفاظ میں نفس سے ہی تو معنی کرنا خود لفظ کی حیثیت سے ہے تب جیتیں بدل گئی ہیں اور بحثین کی دو جہتوں کے تغایر کے وقت نہیں لازم اصطلاحین کا مطابق ہونا شابہ جی اور غایت
माफिल बाब ये कि उलमाए मंतिक की इस्तिलाह नहीं मुताबिक नुहात की इस्तिलाह के, और ये गैर लाजिम है, इसलिए कि मंतिकियों की नज़र अल्फाज में मिन हैसुल माना है और नुहात की नज़र अल्फाज में खुद लफ्ज़ की हैसियत से है, और बासैन की दो जहतों के तगायुर के वक़्त नहीं लाजिम इस्तिलाहैन का मुताबिक होना। ایک پورا ہو گیا، وجہ اثر چل رہی ہے وَإِنَّ وَإِنْ صَلَحَ لِأَنْ يُخْبَرَ بِهِ وَحْدَهُ فَإِمَّا أَنْ يَدُلَّ بِهَيَئَتِهِ وَصِيغَتِهِ عَلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ كَضَرَبَ يَضْرِبُ وَيَضْرِبُ وَهُوَ الْكَلِمَةُ أَوْ لَا يَدُلُّ وَهُوَ الْإِسْمُ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍ۔ اور اگر صلاحیت رکھے لفظ مفرد اس بات کی کہ اکیلے کو مخبر بے بنایا جا سکے، اکیلے کو پر میں بنایا جا سکے، اگر اس کی کیا کرے صلاحیت رکھے، کیا بنایا جا سکے اکیلے کو، پر میں بنایا جا سکے، تو پھر دو صورتیں، یا تو وہ مفرد دلالت کرے گا اپنی حایت اور اپنے، سیغے کے ساتھ، تو متن میں لفظ حایت تھا، اشارے نے سیگا نال جوڑیا بھی مطلب حایت کو تہاڈی حایت بدل جائے، مراد سیگا ہے بھی ہے، وہ عطف تفسیری دلالت کرے گا اپنی آیت اور اپنے سیغہ کے ساتھ، آیت اور اپنے سیغہ کے ساتھ، کے اعتبار سے معین زمانے پر آزمینا، ثلاثہ سے، جیسا کہ زارابا اور یا ذکر، تو یہ کلمہ ہے، یا وہ مخبر بے تو اکیلا بن سکتا ہے لیکن اپنی حایت اور سیغے کے اعتبار سے زمانے معین پر دلالت نہیں کرتا، تو یہ اسم ہے، یہ جیسے زید اور عمر، جیسے زید اور عمر، عمر، مصنف نے صرف حرف کی غدات کی مثال دی تھی، آگے نہیں دی تھی تو وہ دو مثالیں دے دی، آخر کیا کہ اگر مفرد صلاحیت رکھے اس بات کی کہ اکیلا مخبر بے بن سکتا ہے، ہوتے سے سبق پڑھو یار، ہاں جی، بس یا یہ پھر دو صورتیں، یا تو وہ مفرد اپنے حایت اور اپنے سیغے کے اعتبار سے زمانہ معین پر دلالت کرتا ہے کرتا ہے، آزمینہ ثلاثہ سے، جیسے زارابا ماضی پر، یضرب حال استقبال پر، تو یہ کلمہ ہے، جی انہیں بھی ضرورت ہے بھی زارابا کیڑے زمانے سے دلالت کرتا ہے تو یضرب کیڑے زمانے سے دسنا پینا ہے، کیوں دے اینا کو یا وہ زمانہ معین پر دلالت نہیں کرتا تو وہ اسم ہے، جیسے زید اور عمر۔ چلو جی، اور اگر صلاحیت رکھے مفرد اس بات کی کہ خبر دی جائے اس کے ساتھ اکیلے اور مخبر بے کلا بن سکتا ہے، پس یا یہ کہ دلالت کرے گا مفرد اپنی حایت اور اپنے سیغے کے اعتبار سے زمانے معین پر، کس پر، ازمینہ ثلاثہ سے، جیسا کہ زارب اور یضرب، اور وہ کلمہ ہے، یا نہیں دلالت کرے گا، مخبر بے تو بن سکتا ہے لیکن زمانے پر دلالت، اور وہ اسم ہے جیسے زید اور عمر، شابہ جی۔ اور اگر مفرد صلاحیت رکھے اس بات کی کہ خبر دی جائے اس کے ساتھ اکیلے، بس یا یہ کہ دلالت کرے گا اپنی حایت اور اپنے سیغے کے ساتھ زمانہ معین پر ازمنہ ثلاثہ سے، جیسے زارابا اور یضرب، تو یہ کلمہ ہے، اور یا نہیں دلالت کرے گا تو یہ اسم ہے، جیسے زید اور عمر۔ والمراد بالهيئة والصيغة الهيئة الحاصلة للحروف باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها۔ بس یہ جو مصنف نے فرمایا ہے بالحایت، اشارے نے ساتھ لگایا وسیغت، یہ حایت اور سیغے سے کیا مراد ہے؟ حایت اور سیغے سے کیا مراد ہے؟ سنیں جی، تو مراد حایت اور سیغے سے صورت ہے جو حاصل ہوتی ہے ضاد را بے کو بعد کی تقدیم، بعض کی تاخیر، بعض کو حرکتیں دینا، بعض کو ساکن کرنا، یہ جو ایک حروف کو اس طرح جوڑ کر حایت صورت حاصل ہوتی ہے نا، اس صورت کا نام ہے حایت اور سیغہ۔ جی کیا کیا جی؟ حایت اور سیغہ سے کیا مراد؟ صرف دیاں کتاباں زرادی زنجانی دے نا گلاں کر 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 کے نا جی تے پتہ نہیں کی ہے استاد کہڑے زمانے دی گل کر رہے ہو جی۔
تھوڑے زمانے تو پہلے جمن تو نہیں آیت اور سیغے کے ساتھ مراد آیت جو حاصل ہوتی ہے آیا اتھلے کی صورت جی صورت جو حاصل صورت ہے صورت جو حاصل کیونکہ اگر ہے سے مراد حیات ہے تو پھر معنی غلط ہوگا نا بھی صورت جو جو حاصل ہوتی ہے حروف کو بعض حروف کی یا ضاد را با جی بعض کی تقدیم بعض کی تاخیر بعض کو حرکت حرکت دینا بعض کو ساکن کرنا ہاں یہ جو صورت حاصل ہوتی ہے نا اس کو کلمہ کہتے ہیں وہ مر گئے اس کو حیات اور سیغہ تو سیغہ کہتے کہتے ہیں واہیا ہیں وَهِيَ سورۃ الکلمۃ والحروف حروف مادتها لہذا یہ جو وحیا یہ جو حایت حاصلہ ہے نا یہ کلمہ کی منطقی اسے جنہوں فعل آندے اس نے کلمہ کہتے ہیں یار یہ جو صورت حاصل ہوئی ہے نا تقدیم تاخیر حرکات سکنات سے یہ ہے کلمے کی صورت اور اس کے اندر جو کلے کلے حروف ہیں وہ ہے اس کا مادہ وہ ہے اس کا مادہ مادہ کیا کیا جی تو یہ جو حایت اور سیغے کے ساتھ صورت حاصل ہوئی ہے اس کو نا یہ جو صورت حاصلہ ہے صورت حاصلہ یہ کلمے صورت ہے یہ کلمے کی صورت یہ ہے کلمے کی صورت ہے اور جو اس کے اندر حروف ہیں حروف ہیں، وہ اس کا مادہ ہے یعنی یاد ریبو کو جو پوری شکل ہے یہ اس یاد ریبو کلمہ کی صورت ہے اس کے اندر یا دعاد را با جو ہے یہ اس کا اور مراد حایت اور سیغے سے صورت ہے جو حاصل ہونے والی ہے حروف کو باعتبار حروف کی تقدیم کے اور حروف کی تاخیر کے اور حروف کے حرکات کے اور حروف کے سکنات کے اور یہ کون یہ صورت حاصلہ صورت ہے کلمے کی کیوں لِأَنَّهَا بِهَا تَكُونُ الْكَلْمَةُ اسی کے ساتھ کلمہ وجود میں آیا ہے اور حروف مادہ ہیں کس کا اس صورت کا اس لیے کہ وہ صورت انہی کے سبب سے لِأَنَّهَا بِهَا تَكُونُ بِالْقُوَّةِ یعنی حروف کے سبب سے وہ بالقوہ صورت بنتی ہے جی مراد حایت اور سیغہ کے ساتھ صورت جو حاصل ہے حروف کو باعتبار حروف کی تقدیم کے اور حروف کی تاخیر کے اور حروف کی حرکات اور حروف کی سکنات کے اور یہ جو حایت حاصلہ ہے یہ جو صورت حاصلہ یار صورت حاصلہ ہے یہ کلمے کی صورت ہے اور حروف اس کا مادہ ہے اس کلمے کا مادہ ہے وَإِنَّمَا قید حد الکلمات بها حد یار حد الکلمات بها لاخراج ما يدل على الزمان لا بحیاته بل بحسب جوهره ومادته كالزمان والامس واليوم والصبوح غبو کے فإن دلالت وہ جڑے نا وچ کنی واری سوال جواب ہے یار فإن دلالتها على الزمان بموادها وجواهرها لا بحیاتها بخلاف الکلمات فإن دلالتها على الزمان بحسب حیاتها بشهادة اختلاف الزمان عند اختلاف الحیات بس بین اتحادت فإن اتحدت المادة قدر بابا یدرب ويضرب واتحاد الزمان اتحاد الزمان عند اتحاد الحیات بین اختلافت اختلفت المادة كضرب وطلب توجہ کریں سوال ہے یہ کلمے کی تعریف میں یہ کیوں کہا ہے صرف یہ کہہ دیتے کہ بھئی اگر وہ صلاحیت رکھے مخبر بے بننے کی تو پھر وہ زمانے پر دلالت کرتا ہے تو کلمہ ہے زمانے پر دلالت نہیں کرتا تو اسم ہے یہ کیوں کہا ہے کہ بے حیات ہی کہ اپنی حیات اور اپنے سیغے کے اعتبار سے دلالت کرے کس پر زمانے پر یہ قید کیوں لگائی ہے کیا کہ جی سوال ہے کہ کلمے کی تعریف میں کہا ہے نا کہ اگر وہ مفرد مخبر بے بننے کی صلاحیت رکھے اکیلے پھر اگر وہ دلالت کرے ازمینہ ثلاثہ میں سے دلالت کرے اپنی حایت اور اپنے سیغے کے اعتبار سے اپنی حایت اور اپنے سیغے کے کل بے حایت ہی و سیغات ہی ہوتے ہوئے یار وہ دلالت کرے اپنی حایت اپنے سیغے کے اعتبار سے
تو سوال یہ ہے کہ یہ دلالت کرے زمانے پر، یہ بے حیاتی ہی و بصیغتی ہی کی قید کیوں لگائی؟ کیوں لگائی؟ اس کے بغیر ہوتا کہ وہ زمانے پر دلالت کرے، یہ قید کیوں لگائی ہے؟ سنیں جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ محض مقید کیا مصنف رحمہ اللہ نے کلمے کی تعریف کو بہا، یعنی بحایت ہی و، بصیغتی ہی، یہ مقید اس لیے کیا تاکہ نکل جائیں وہ مفرد جو دلالت کرتے ہیں زمانے پر لیکن صیغے اور حیت کے اعتبار سے نہیں کرتے بلکہ اپنے جوہر اور مادے کے اعتبار سے کرتے ہیں، تاکہ وہ نکل جائیں۔ وہ اسم ہیں، وہ کلمہ نہیں ہے، وہ اسم ہے کلمہ نہیں، تاکہ وہ نکل جائیں۔ مثالیں آ رہی کیا کہ جی، تو اس کا جواب دیا تو اس کا جواب دیا ہے یہ کہ قید اس لیے لگائی ہے یہ لگائی ہے تاکہ نکل جائیں وہ مفرد وہ مفرد جو دلالت کرتے ہیں زمانے پر لیکن اپنے صیغے اور حیت کے اعتبار سے نہیں کرتے بلکہ جوہر اور اپنے مادے کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں، وہ نکل جائیں۔ جی، وہ نکل جائیں۔ لفظ زمان، اس کا معنی زمانہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن یہ تو اپنے مادے کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے۔ جی لفظ امسے کا معنی کل، زمانہ ہے کہ کوئی نہیں، الیوم آج، الصبح صبح کا وقت، غبوک شام کا وقت، تو یہ سارے کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ زمانے پر، کہ کوئی نہیں کر رہے، زمانے پر دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی دلالت زمانے پر اپنے مادے اور اپنے جوہر کے اعتبار سے، یعنی جن کا جو صیغہ ہے نا لفظ وہ دلالت کر، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے زارابا کا تو معنی اور ہے مارنا، حایت کے اعتبار سے وہ دلالت کرتا ہے کہ زمانہ ماضی ہے جی، تو یہ تو اپنے مادے اور اپنے جوہر کے اعتبار سے، نہ کہ اپنی حایت کے اعتبار سے، اے شابہ سے کیا کہ جی جیسا کہ زمان اور امسے اور یوم اور صبح اور غبوک، یہ سب لفظ زمانے جو ہے یہ زمانے یہ کلمہ نہیں ہے اسم ہے، جی زمانے پر دلالت کرتے ہیں اپنے مادے اور اپنے جوہر کے اعتبار سے، نہ کہ حایت کے اعتبار سے، برخلاف کلمات امتحان کریں، برخلاف کلمات کے، کیونکہ کلمات کی دلالت زمانے پر اپنی حایت کے اعتبار سے ہے۔ کیا کہ جی برخلاف کلمات کے، کیونکہ کلمات کی دلالت زمانے پر اپنی حایت کے اعتبار سے ہے۔ بے شہادت بے وہ اس پر دلیل دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کلمے کی حایت بدلتی ہے تو زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، جب کلمے کی حایت بدلتی ہے تو زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، اور اگر کلمے کی حایت نہ بدلے، جی کلمے کی حایت نہ بدلے، کلمے کی حایت بدلے تو زمانہ مختلف، اگرچہ مادہ ایک ہو، اگرچہ مادہ ایک، اور اگر حایت نہ بدلے، صیغہ نہ بدلے، اگرچہ مادہ مختلف ہو، زمانہ ایک ہوتا ہے جی۔ یہ دلیل ہے جی۔ کیا کہ جی دلیل دی ہے کہ شہادت، اس شہادت کے ساتھ شہادت کے ساتھ کہ حایت کے اختلاف کے وقت اختلاف کے وقت زمانہ مختلف ہوتا ہے، اگرچہ مادہ مادہ ایک ہو، زارا بات یازربو، مادہ ایک ہے کہ کوئی نہیں، حایت بدلی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، اور اگر حایت نہ بدلے، اگرچہ مادہ بدل جائے، پھر زمانہ ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، جیسے زارا بات ہے، طالبہ، مادہ مختلف ہے جی لیکن چونکہ نہ مادہ تو مختلف ہے لیکن حایت ایک ہے، حایت ماضی والی ہے، اس لیے دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ زارابا یازربو مادہ ایک ہے، حایت ایک نہیں ہے، اس لیے زمانہ بدل گیا۔ زارابا طالبہ ان کی حایت ایک ہے، اگرچہ مادہ مختلف ہے تو زمانہ مختلف نہیں ہوا۔ تو یہ دلیل ہے کہ کلمہ جو ہے وہ اپنی حایت کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، کس پر؟ کون؟ دلیل کیا ہے اس پر؟ کہ مادہ ایک لیکن صیغہ بدل جائے تو زمانہ بدل جاتا ہے، اور اگر صیغہ نہ بدلے، اگرچہ مادہ مختلف ہو، مادہ بدل جائے تو زمانہ ایک ہوتا ہے، جیسے سارے ماضی معنی ایک ہے، اے مطلب ہے جی، اور ماضی اور مضارع مادہ ایک ہوتا ہے لیکن زمانہ مختلف ہو جاتا ہے کیونکہ حد بدل گئی، اور سمجھ گئے ہیں۔ اور محض مقید کیا مصنف رحمہ اللہ نے کلمہ کی تعریف کو
بے حایت ہی و سیغات ہی کے ساتھ. وہ سیغات اشارہ نے کڈیا وچ بابجا نکالنے ان مفردوں کے جو دلالت کرتے ہیں زمانے پر نہ اپنی حایت کے ساتھ بلکہ اپنے جوہر اور اپنے مادے کے اعتبار سے. اور جوہر ہوا جڑے حروف نے وہ جوہر مت تو اور کو جوہرہ کو اس نے کیا جوہر دکھایا جیسا کہ لفظ زمان اور لفظ امسے اور لفظ الیوم اور لفظ الصبح اور لفظ الغبوک کیونکہ دلالت ان کی زمانے پر اپنے مادوں اور اپنے جواہر کے اعتبار سے ہے نہ کہ اپنی حایت کے اعتبار سے ہے برخلاف کلمات کے کیونکہ دلالت کلمات کی زمان پر باعتبار اپنی حایت کے ہے. اندہ معنی کر کے چلیے جلدی کر. بعض مقید کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کلمے کی تعریف کو بحایتہ و صیغتہ کے ساتھ باوجہ نکالنے اس شے کے جو دلالت کرتا ہے زمان پر لا بحایتہ بلکہ باعتبار اپنے جوہر کے اور اپنے مادے کے جیسا کہ لفظ زمان اور لفظ امس اور لفظ الیوم اور لفظ الصبح اور لفظ الغبوب کیونکہ ان کی دلالت زمانے پر ہے اپنے مادے اور اپنے ہے کوئی نہیں ان کی دلالت زمانے پر اپنے مادے اور اپنے جوہر کے ساتھ ہے نہ کہ اپنی حایت کے ساتھ سبب سے یار نہ کہ حایت کے سبب سے نہ کہ اپنی حایت کے سبب سے وہ مادوں کے سبب سے ہے اس سبب سے نہیں ہے جی ساتھ ساتھ نہیں ہر جگہ ساتھ بعد معنی چرا میں تعمل یار جی برخلاف من کرنا برخلاف کلمات کی وہ تو بے شہادت کو من کرنے تو من کرنا کیونکہ دلالت کلمات کی زمانے پر اپنی حایت کے سبب سے ہے. چلو جی بے شہادت ہے جی زمانے کے اختلاف کی شہادت کے ساتھ حایت کے اختلاف کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ متحد و مادہ جیسے زارب اور یضرب اور سنیں نا جی بے و اتحاد زمان ہے اور کدھر گیا جی پیچھے جوڑ لیں جی سنیں ہی اور اختلاف زمان بے شہادت اختلاف زمان اندہ اختلاف الحایت اور اس شہادت کے ساتھ کہ زمانے کا اتحاد حایت کے اتحاد کے وقت اگرچہ مختلف ہو جائے مادہ جیسے زارب اور طالبہ چونکہ حایت نہیں بدلی زمانہ نہیں بدلیا زارب اگرچہ مادہ مختلف زارب یضرب میں مادہ ایک چونکہ حید بدل گئی ہے زمانہ بدل گیا معنی کر شاباش زمانے کے اختلاف کی شہادت کے ساتھ حایت کے اختلاف کے وقت اگرچہ متحد ہو مادہ جیسے ضربہ اور یضرب اور زمانے کے اور زمانے کے اتحاد کی شہادت کے ساتھ حایت کے اتحاد کے وقت اگرچہ مختلف ہو جائے مادہ جیسے ضربہ اور طلبہ